بلڈنگ میں نقصان ہوا ہے. میری ابھی اسمارٹ سٹی کے جو ہمارے بلڈر ہیں ان سے, ڈیولپر سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جتنے اس مفدوش بلڈنگ کے لواحقین بچے ہیں ان کے لیے ہم 80-80 گز کے پلاٹ کا اعلان کرتے ہیں. گورنر سندھ کا لیاری سانحے کے متاثرین کے لیے بڑا اعلان. جاں بحق افراد کے لواحقین کو 80-80 گز کے پلاٹ دیے جائیں گے. بے گھر خاندانوں کو راشن فراہم کرنے کا بھی اعلان. میڈیا سے گفتگو میں سندھ حکومت پر بھی کڑی تنقید. بولے گزشتہ 20 سال میں سندھ حکومت نے کسی رہائشی منصوبے ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا. SBCA کے سربراہ کا چہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. سسٹم کو تبدیل کریں. یہ لاوارثوں کا شہر نہیں, یہاں عوامی گورنر موجود ہے. جن لوگوں سے گھر خالی کروا رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. حادثہ تھا یا کسی کی مجرمانہ غفلت یا بدنیتی کا نتیجہ؟ لیاری میں بلڈنگ کیسے گئی؟ ذمہ دار کون؟ حکومت سندھ نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی. نوٹیفیکیشن جاری. کمشنر کراچی کمیٹی کے چیئرمین مقرر. سانحہ لیاری کے بعد خستہ حال اور مخدوش عمارتوں کو گرانے کا حکم. SBCA کی جانب سے مسماری کا عمل شروع. کرپٹ عناصر بھی سرگرم. متاثرین سے فلیٹ سے سامان نکالنے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا جانے لگا. ذوالفقار شاہ نام ہے اس کا, SBCA کا بندہ ہے وہ. اس نے کہا کہ یہ مزدور ہے, پرائیویٹ مزدور ہے. پہلے ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو اتار کے دیں گے. اس کے بعد پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ جو نا یہ پرائیویٹ مزدور ہے, آپ فی فلیٹ ہمیں 5,000 روپے دو, یہ آپ کا سامان آپ کو اتار کے دیں. ہم نے کہا ہمارے پاس 5,000 روپے کہاں سے آ گئے؟ حکومت کے لیے ممکن نہیں مخدوش عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش فراہم کرے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بتا دیا. کہتے ہیں حکومت دستیاب وسائل میں خاندانوں کو عارضی متبادل رہائش دے سکتی ہے. صوبے میں 740 عمارتیں مخدوش ہیں. 51 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 11 خالی کرا لی گئیں. دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرایا جا رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم. 100 انڈیکس نے 1,34,000 کی سطح بھی عبور کر لی. امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بنانے کا پلان. فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا, دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا. ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان. امریکی صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات. نتن یاہو نے کہا فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹرمپ نے کہا ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا. وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے. اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی. ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے. اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرنے کے لیے آمادہ. کل کے بعد غزہ حماس اس کے بغیر ہوگا. اسرائیل کے وزیر دفاع اس کا بڑا دعویٰ. کہا غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے. آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ ایک 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے جس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے. غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری. اسرائیلی نسل کشی اور جارحیت میں گزشتہ روز مزید 60 فلسطینی شہید. صبح سے جاری حملوں میں مزید 13 فلسطینی جان سے گئے, درجنوں زخمی. قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور شروع. اسرائیل سے جنگ میں ایران میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی. نئے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 1100 افراد شہید ہوئے, 126 خواتین اور 41 بچے شامل. 5600 زخمی ہیں. ایرانی حکام کے مطابق شہید ہونے والے 1100 افراد میں سے 1060 افراد کی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی شہروں میں تدفین کر دی گئی. اسرائیل نے حملوں میں ایران کی عسکری قیادت, جوہری سائنسدانوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا. افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں. دیر پا امن کے لیے عملی اقدام ہی واحد راستہ ہے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا عالمی برادری پر زور. UN جنرل اسمبلی میں مباحثے سے خطاب میں کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے. یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے. القاعدہ, فتنہ الخوارج, TTP اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہے. کالعدم TTP افغان سرزمین سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے.
دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار، اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں دہشت گردی اور اس کی روک تھام سے متعلق غور، پاکستان کا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی پر زور، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دہشت گرد گروپس علاقائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، مذاکرات میں تجارت اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر تبادلہ خیال۔ بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ جنگیں میڈیا، ہتھیار یا سیاست سے نہیں بلکہ حوصلے، قابلیت اور اداروں کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے کہا، دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی پر بھارت کے بیرونی حمایت کے الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ نریندر مودی بھارت کا بدترین وزیر اعظم قرار، کانگریس کے سینئر رہنما مانی شنکر ایّر نے مودی سرکار کو آمریت، نفرت اور تقسیم کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک بھارت کو مودی سے نجات نہیں ملتی، ملک کا مستقبل تاریک ہی رہے گا۔ مانی شنکر ایّر کا دعویٰ ہے کہ 2/3 بھارتی عوام بشمول نصف سے زائد ہندو مودی کو مسترد کر چکے ہیں۔ صرف 1/3 ووٹ سے منتخب ہونے والا نریندر مودی بھارت کا سب سے آمرانہ لیڈر بن چکا۔ ملک میں مونسون کی طوفانی بارشوں نے ایک بار پھر قیامت ڈھا دی۔ 48 گھنٹے میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 19 اموات، بلوچستان میں مونسون کی تازہ لہر، 10 قیمتی جانیں نگل گئی۔ بلوچستان کے 22 اضلاع بارش اور سیلاب سے متاثر، کہیں مکان زمیں بوس ہوئے تو کہیں ندی نالے بپھر کر بستیاں بہا لی گئے۔ آبران، جلمکسی، خزدار، موسیخیل اور قلعہ سیف اللہ میں پانی گھروں میں داخل۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بند۔ NDMA نے اگلے دنوں میں بارش شدید ہونے کا انتباہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کے تمام اداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان، شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیشگوئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 79% ہے۔ £190 ملین کیس، بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کے استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، درخواست میں سیاسی انتقام کا نشانہ بننے، عدالتی فیصلے کے میڈیا پر لیک ہونے، اپیلوں میں غیر ضروری تاخیر، نیب پروسیکیوٹر کی بار بار التبا کی درخواستوں اور شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کو بنیاد بنایا گیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر ڈائری نمبر جاری کر دیے۔ جسٹس محمد جنید غفار نے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سمیت اعلیٰ حکام، وکلاء اور معزز شخصیات کی شرکت۔ حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، نان کسٹم اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA کراچی زون میں اہم اجلاس کا۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے، نان کسٹم مصنوعات اور جعلی ادویات کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ توانائی کے شعبے میں خود انحصاری کی جانب تیز پیش رفت، ویژن 2031 کے تحت سولر، ہائیڈرل اور CNG پر منتقلی۔ سکھر اور گلگت میں سولر منصوبے مکمل، آزاد کشمیر اور کراچی میں ہائیڈرو اور سولر پلانٹس پر کام جاری۔ سنرجی کو کی $1 بلین کی سرمایہ کاری سے ریفائنری اپ گریڈیشن۔ غازی فیلڈ میں ماڑی پیٹرولیم کا
तीसरा कुआं मुकम्मल। थरकोल ब्लॉक 1 में शंघाई इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी। 300 मेगावाट थर्मल प्लांट की सोलर में तब्दीली का मुआहदा। शाह नाम है उसका, SBCA का बंदा है वो। उसने कहा कि ये मजदूर है, प्राइवेट मजदूर है। पहले हमें कहा गया कि हम आपको उतार के देंगे। उसके बाद फिर दूसरी बात उन्होंने की कि जो ना ये प्राइवेट मजदूर है, आप फी फ्लैट हमें 5,000 रुपये दो, ये आपका सामान आपको उतार के दे। हमने कहा हमारे पास 5,000 रुपये कहाँ से आ गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत मुनदम होने का वाकया। SBCA की मुबैना करप्शन। करप्ट अनासर का मुतासरीन से फ्लैट से सामान निकालने के लिए पैसों का मुतालबा। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाया कि फी फ्लैट सामान निकालने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। FBR का स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। SRO 2025 के तहत क्लियर शुदा दरामद कार्गो की दोबारा जांच का इख्तियार कस्टम्स हुक्काम को दे दिया गया। मुसद्दिका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किसी भी मकाम पर सरप्राइज चेकिंग मुमकिन होगी। कराची में सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट का कयाम। दरामदी माल की जांच उसी दिन मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के हसास इदारे की इत्तला पर सचल रेंजर्स के हमरा यूसुफ गो टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत का ईरानी खुश्क दूध, चाइनीज सॉल्ट, गैर मुल्की कपड़े, ईरानी टाइल्स, क्रॉकरी और ऑटो स्पेयर पार्ट समेत स्मगल शुदा अशिया बरामद। 21 मजदा ट्रकों के जरिए तहवील में लिया गया सामान गोदाम मुंतकिल। तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके कोची बाजार में मकामी खौफनाक आतिशज़दगी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जिंदा जल गए। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर हो गई। आग पर काबू पाने के अमल में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची के इलाके शेरशाह गनी चरंगी के करीब प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के थाना रेस कोर्स की हदूद में ऑफिस से 15 लाख रुपए की चोरी का ड्रॉप सीन। ऑफिस बॉय ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। मुलजिम ने 15 लाख की रकम खुर्द-बुर्द करने के लिए चोरी का झूठा ड्रामा रचाया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को 8 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में कच्चे के बेलगाम डाकुओं का हमला। 4 अफराद को अगवा करने की कोशिश। मुजाहिमत पर एक शहरी शदीद जख्मी। डाकू 3 अफराद को अगवा करके ले गए। रवा बरस अगवा की वारदातों की तादाद 50 हो गई। 45 मुग़वियों को पुलिस ने बाजियाब कर लिया। 5 ताहाल लापता। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। अवाम में शदीद खौफ व हिरास। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कच्चे के इलाके में डाकू फार्म हाउस का सफाया कर गए। मुलजिमान करोड़ों रुपए मालियत के 140 जानवर ले उड़े। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने फार्म हाउस के मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा और जानवर लेकर फरार हो गए। डाकुओं के ताक़ुब के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सदर का चालान कट गया। जौहर टाउन में पुलिस एहलकार ने काले शीशों की वजह से जुनैद सदर की गाड़ी को रोका और चालान काटा। वज़ीर आला मरियम नवाज की डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश कहा। आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया है। कानून की बालादस्ती हमारी हुकूमत की पहचान है। अमरीकी सदर की टैरिफ वॉर जारी। जापान और जनूबी कोरिया समेत 12 दीगर ममालिक पर नए टैरिफ आयद कर दिए। इतलाक 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तजारती टैक्सों से मुतालिक खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। ऐलान किया कि जापान और जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद होगा। ट्यूनिस पर 25, इंडोनेशिया पर 32, बोस्निया पर 30 और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक। मिस्टिक समर कैंप से लापता 27 लड़कियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफतज़दा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप जुमे को टेक्सास का दौरा करेंगे।
इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े आज 9 बरस बीत गए। दहशतगर्दी हो या कुदरती आफात, अब्दुल सत्तार ईदी हर जगह मौजूद होते। अब्दुल सत्तार ईदी ने मरीजों और जख्मियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की, लावारिस अफराद के लिए अपना घर और लावारिस लाशों के लिए सर्द खाना और मौजकों में कब्रिस्तान कायम किया। आईसीसी में एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। आईसीसी में जय शाह के बाद संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक संजोग गुप्ता आज से चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे।